اللهم اجعل في قلبي نورا. ستارہ جو ٹوٹ گیا. تاریخ اسلام کے کمسن جرنیل اور ہندوستان کے فاتح محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان. عنایت اللہ التمش. محمد بن قاسم کو راوڑ کے قریب خیمہ گاہ میں اطلاع ملی کہ سیسم پر دشمن کا قبضہ ہو گیا ہے. محمد بن قاسم کو بتایا گیا کہ یہ طوفان شہر کے اندر سے اٹھا تھا. محمد بن قاسم نے اپنے ایک تجربے کار سالار محمد بن مصعب کو 1000 سوار اور 2000 پیادے دے کر کہا کہ وہ کہیں رکے بغیر سیسم پہنچے اور قلعے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے. خدا کی قسم ابن مصعب، محمد بن قاسم نے کہا، میں یہ نہیں سن سکوں گا کہ تم نے باغیوں کو بخش دیا ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہیں کتنی جلدی واپس بھی آنا ہے. حالات سے تم واقف ہو. ابن قاسم، محمد بن مصعب نے کہا، اللہ کے فضل و کرم سے اچھی خبر سنو گے. 1000 سوار اور 2000 پیادے بہت تیز چلتے 2 روز بعد سیسم پہنچ گئے اور قلعے کا محاصرہ کر لیا. چندر رام، محمد بن مصعب نے اعلان کرائے، قلعے سے باہر آ جاؤ ورنہ آتشین تیروں سے ہم شہر کو آگ لگا دیں گے اور تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. ہندوؤں نے دیواروں کے اوپر سے تیر برسائے، لیکن ان کی نفری تھوڑی تھی. اس کے علاوہ شہر کے لوگوں نے چندرام حالہ کے ساتھ تعاون نہ کیا. شہر کا کوئی ایک بھی آدمی ان کے ساتھ نہیں تھا. مورخوں کی تحریروں کے مطابق وہ ہندو بھی ان کے ساتھ نہیں تھے جنہوں نے ہندو فوجیوں کو اپنے گھروں میں چھپا رکھا تھا. مختلف مورخوں کے حوالوں سے چچنامہ فارسی میں تفصیل سے لکھا ہے کہ سیسم کے سرکردہ وہ بدھوں نے چندر رام کو گھیر لیا. شہر کے دوسرے لوگ جن میں ہندو بھی تھے باہر آ گئے. انہوں نے چندر رام کو مجبور کر دیا کہ وہ قلعے کے دروازے کھول دے. لیکن کیوں؟ چندر رام نے پوچھا. کیا تم اپنے ملک پر ایک غیر قوم کا قبضہ پسند کرتے ہو؟ ہم کسی کا قبضہ پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ چندر رام کو کہا گیا. ہم مزید جنگ و جدل اور خون ریزی پسند نہیں کرتے. قلعے کے دروازے کھول دو. شہر کے لوگوں کا شور و غوغا اتنا زیادہ بڑھا کہ چندر رام حالہ مجبور اور بے بس ہو گیا. اس کے پاس فوجی نفری تھوڑی تھی. اس نے سیسم کے پنڈتوں پر بھروسہ کیا تھا. اسے توقع یہ تھی کہ شہر کے تمام لوگ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ مسلمانوں کو غیر ملکی حملہ آور سمجھ کر ان کے خلاف ہو جائیں گے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ حملہ ان کے ملک پر ہی نہیں بلکہ مذہب پر بھی ہے. لیکن لوگ کچھ اور سوچ رہے تھے. وہ مسلمانوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے تھے. مسلمانوں نے انہیں امن اور عدل و انصاف دیا تھا. بیگار اور فوج میں جبری بھرتی ممنوع قرار دے دی تھی. مسلمانوں کے ان اثرات کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ سندھ کی چنا قوم کی بیشتر تعداد نے اسلام قبول کر لیا تھا. سیسم کے لوگ ایسے جوش میں آئے کہ چندرام حالہ کو یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ یہ لوگ اسے اور اس کے آدمیوں کو جنہوں نے دھوکے سے قلعے پر قبضہ کیا تھا قتل کر دیں گے. لوگوں نے آگے بڑھ کر قلعے کا دروازہ کھول دیا. محمد بن مصعب اپنے سوار اور پیادہ دستوں کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا. سندھ کی تاریخ لکھنے والی تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ شہر کے سرکردہ افراد نے آگے بڑھ کر محمد بن مصعب کا استقبال کیا اور معذرت بھی پیش کی کہ چندر رام حالہ دھوکے سے قلعے پر قابض ہو گیا تھا. محمد بن مصعب نے حکم دیا کہ چندر رام حالہ کو پیش کیا جائے. لوگوں نے دیکھا کہ چندر رام غائب تھا. اس کی تلاش شروع ہوئی تو کسی نے بتایا کہ وہ مندر میں چھپا ہوا ہے. اسے مندر سے پکڑا گیا. اس کے فوجیوں کو جو بھیس بدل کر وقتاً فوقتاً شہر میں داخل ہوتے تھے پکڑ لیا گیا تھا. وہ ان ہندوؤں کے گھروں میں چھپنے کی کوشش کر رہے تھے جنہوں نے انہیں پہلے گھر میں چھپا رکھا تھا. اب کوئی ہندو انہیں اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہا تھا. وہ اس جرم کی سزا سے ڈرتے تھے. کچھ دیر بعد سیسم کے ایک وسیع میدان میں اسلامی فوج کے ان چند ایک شہیدوں کی لاشیں اکٹھی رکھی ہوئی تھیں جنہیں چندرام حالہ کے آدمیوں نے شہید کیا تھا. ایک طرف چندرام حالہ بڑے مندر کے 4-5 پنڈت اور ان کے پیچھے وہ تمام فوجی کھڑے تھے جنہوں نے ان مجاہدین کو قتل کیا اور قلعے پر قبضہ کیا تھا. چندرام حالہ کے فوجیوں سے تفصیلی بیانات لے کر معلوم کر لیا گیا تھا کہ یہ دھوکہ کس طرح عمل میں آیا تھا. محمد بن مصعب اپنے کمانڈروں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوا تھا اور یہ گھوڑے
لاشوں کے قریب کھڑے تھے۔ ذرا پیچھے ہٹ کر شہر کے لوگوں کا ہجوم تماشائیوں کے گول دائرے کی طرح کھڑا تھا۔ مکانوں کی چھتوں پر عورتوں کا ہجوم تھا۔ اتنے بڑے ہجوم پر خاموشی طاری تھی۔ ہر کوئی دمبخود تھا۔ یہ موت کا سکوت تھا۔ سب جانتے تھے کہ موت اپنا کھیل کھیلنے والی ہے۔ مجرموں کی گردنیں اڑنے والی تھیں۔ وہ پنڈت جو دیوتاؤں کے ایلچی بنے ہوئے تھے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ محمد بن مصعب نے ایک مقامی آدمی کو ساتھ لے کر رکھا تھا جو سندھی اور عربی زبان روانی سے بول اور سمجھ سکتا تھا۔ شہر کے لوگوں، محمد بن مصعب نے کہا اور ترجمان ساتھ ساتھ بلند آواز سے بولتا گیا، ان لوگوں کا جرم تمہارے سامنے ہے۔ ہم فاتح ہیں۔ ہم چاہیں تو انتقام میں ان مجرموں کے ساتھ ان تمام ہندوؤں کے بچے سے بوڑھے تک کو قتل کر دیں جنہوں نے ان مجرموں کو اپنے گھروں میں پناہ دی تھی، لیکن ہم جسموں کو نہیں دلوں کو فتح کیا کرتے ہیں۔ ان مجرموں نے جنہیں قتل کیا ہے ان کی لاشیں تمہارے سامنے پڑی ہیں۔ خدا کی قسم میری تلوار نیام میں تڑپ رہی ہے کہ میں اپنے مقتولین کے خون کا انتقام اس پورے شہر سے کیوں نہیں لیتا، لیکن جس طرح تم لوگوں نے ہمارے لیے قلعے کے دروازے کھولے ہیں اور جس محبت سے ہمارا استقبال کیا ہے میں اس کا صلہ ضرور دوں گا۔ میں چندرام حالہ اس کے ٹھاکروں اور اس کے فوجیوں کو، پھر شہر کے ان تمام افراد کو جنہوں نے انہیں پناہ دی تھی، اپنے ان آدمیوں کے قتل کے جرم میں قتل کرنا مناسب فیصلہ سمجھتا ہوں۔ محمد بن مصعب نے یہ الفاظ منہ سے نکالے ہی تھے کہ لوگوں کے ہجوم کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ چھتوں پر جو عورتیں کھڑی تھیں ان میں سے کئی عورتوں نے بازو اوپر کر کے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ یہ وہ عورتیں تھیں جن کے گھروں میں چندرام حالہ نے اپنے آدمیوں کو چھپایا تھا۔ جو فیصلہ ہونا چاہیے تھا وہ میں نے سنا دیا ہے، لیکن میں شہر کے لوگوں کو یہ صلاح دیتا ہوں کہ تم فیصلہ کرو کہ ان قاتلوں اور دھوکے بازوں کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ محمد بن مصعب کہہ رہا تھا، میں چندرام حالہ اس کے ٹھاکروں اور مندر کے بڑے پنڈت کی جان بخشی نہیں کروں گا، باقی جو ہیں ان کا فیصلہ تم کرو۔ شہر کے 2-3 سرکردہ آدمی محمد بن مصعب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اے سالار عرب، ایک آدمی نے کہا، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ قتل کے جرم میں انہیں قتل کیا جائے جنہوں نے یہ جرم کروایا ہے۔ پنڈت مہاراج کو لوگ مذہبی پیشوا سمجھتے ہیں، اس لیے اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ چندرام حالہ نے لوگوں کو اپنے فوجیوں سے ڈرا کر اپنے آدمیوں کو لوگوں کے گھروں میں چھپایا تھا۔ اس کے ساتھ پنڈت نے ان لوگوں کو مذہب کے نام پر بھڑکایا تھا۔ اگر آپ ہمارا فیصلہ قبول کریں تو قتل ان چند ایک آدمیوں کو ہونا چاہیے جنہوں نے یہ جرم کروایا ہے۔ محمد بن مصعب نے سیسم کے حاکم عبد الملک بن قیس اور حمید بن ودا نجدی کی طرف دیکھا جو پاس ہی کھڑے تھے۔ دونوں نے تائید میں سر ہلائے۔ اس کے فوراً بعد چندرام حالہ مندر کے 3 پنڈتوں، باہر سے آئے ہوئے ٹھاکروں اور شہر کے 2-3 سرکردہ ہندوؤں کی لاشیں شہیدوں کی لاشوں کے قریب تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی تھیں۔ ان کی گردنیں تن سے جدا کر دی گئی تھیں۔ تاریخوں میں ایک اور چیز آئی ہے جو اس طرح بیان کی گئی ہے کہ محمد بن مصعب نے سیسم سے ایک قاصد محمد بن قاسم کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ سیسم کے حالات معمول پر آ گئے ہیں اور مجرموں کو سزا دے دی گئی ہے۔ محمد بن قاسم پریشانی کے عالم میں اس خبر کا انتظار بڑی بے صبری سے کر رہا تھا۔ یہ خوشخبری ملتے ہی اس نے اسی قاصد کے ہاتھ پیغام کا جواب دیا جو اب کچھ اس طرح تھا، محمد بن قاسم سالار اعلیٰ عساکر عرب کی طرف سے محمد بن مصعب کے نام۔ خداوند تعالیٰ سے مجھے یہی امید تھی کہ اس کی ذات باری ہماری دعائیں اور عبادتیں قبول کر لے گی۔ تم نے وہ کامیابی حاصل کر لی ہے جس کا تم نے ذمہ لیا تھا۔ اب وہاں کے عمال میں صرف ان مقامی آدمیوں کو رہنے دو جو وہاں کے شمنیوں کی نظر میں قابل اعتماد ہو۔ ہندوؤں پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ میرا یہ پیغام عبد الملک بن قیس اور حمید بن ودا نجدی کے لیے بھی ہے۔ اب میں تم سے اور اپنے دونوں حاکموں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ ایک اور کامیابی حاصل کرو گے۔ تم جب واپس آؤ تو تمہارے ساتھ مقامی لوگوں کی کم از کم 4000 نفری ایسی ہونی چاہیے جو جنگجوؤں اور ہمارے مجاہدین کی طرح جرت والے ہوں۔ وہاں کے شمنی سرداروں اور سرکردہ آدمیوں کی ضمانتیں لے کر ان آدمیوں کو فوج میں لینا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ محمد بن مصعب جب سیسم سے
محمد بن قاسم کے پاس واپس آیا تو اس کے ساتھ اپنے دستوں کے علاوہ 4000 مقامی آدمیوں کی فوج تھی۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس قوم کے آدمی تھے۔ لازمی طور پر ان میں چنا قوم کے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ سیسم کے حالات بہتر ہوئے تو لوگوں میں وبا پھوٹ پڑی، لوگوں کی کمی ہو سکتی تھی۔ حجاج بن یوسف کو پیغام بھیج دیا گیا تھا، لیکن اتنی دور سے گھوڑوں کا جلدی پہنچنا آسان نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا۔ خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ راجہ داہر حملہ کر دے گا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ داہر کو پتہ چل چکا تھا کہ مسلمانوں کے گھوڑے کسی بیماری کی وجہ سے بیکار ہو گئے اور مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس نے محمد بن قاسم کو پیغام بھیجا تھا کہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ واپس چلا جائے۔ محمد بن قاسم نے اسے بہت سخت اور توہین آمیز جواب دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے ایک انتظام یہ کیا کہ تیر اندازوں کی بہت سی نفری کو دریا کے کنارے بھیج دیا۔ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ کنارے کنارے چلتے پھرتے رہیں، اور جہاں انہیں داہر کی فوج دریا عبور کرتی نظر آئی اس پر تیروں کا مہم برسا دیں۔ مسلمانوں کے پاس آتشیں تیر بھی تھے۔ تیروں کے اگلے سروں پر ایسے آتش گیر سیال میں کپڑے بھگو کر باندھے جاتے تھے، جسے آگ لگا کر تیر چلاتے تو تیر کی اتنی زیادہ رفتار کے باوجود آگ ہوا میں نہیں بجھتی تھی۔ یہ تیر جہاں گرتے وہاں آگ لگا دیتے تھے۔ تاریخ ایسی شہادت بھی پیش کرتی ہے کہ اس دور میں مسلمانوں نے ایسے تیر بنا لیے تھے جو کمان سے نکلتے تھے تو ہوا کی رگڑ سے انہیں آگ لگ جاتی تھی۔ یہ کسی آتشیں گیر سیال میں ڈبوئے ہوئے ہوتے تھے۔ محمد بن قاسم کا یہ حکم تھا کہ داہر کی فوج کشتیوں میں دریا پار کرنے لگے تو کشتیوں کو دریا کے وسط میں آنے دیا جائے، پھر ان پر آگ والے یہ تیر پھینکے جائیں۔ محمد بن قاسم کا دوسرا یہ حکم تھا کہ رات کو فوج بیدار رہے۔ مسلمانوں کو صرف یہ فائدہ حاصل تھا کہ راجہ داہر کی فوج دریا کے پار تھی۔ راجہ داہر کے ہاں یہی مسئلہ زیر بحث تھا کہ عرب کی فوج پر حملہ کیا جائے یا اسے دریا عبور کرنے اور اپنے سامنے آنے دیا جائے۔ اس کے وزیر اور جنگی مشیر کہتے تھے کہ اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہوگی کہ دشمن گھوڑوں سے محروم ہو گیا ہو اور وہ اسے نئے گھوڑے لانے کی مہلت دی جائے۔ سردار محمد علافی راجہ داہر کے ساتھ ہی تھا۔ داہر نے اسے کچھ دن پہلے بلا کر یہ کہا تھا کہ وہ محمد بن قاسم کی فوج کے خلاف اس کی مدد کرے اور اپنے 500 عربوں کو جنہیں داہر نے پناہ دے رکھی تھی ایک دستے کی صورت میں اس کی فوج میں شامل کر دے۔ علافی نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مسلمان ہو کر وہ مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔ راجہ داہر نے اسے اپنے احسانات جتائے تھے، لیکن علافی نہیں مانا تھا۔ کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ رہو؟ راجہ داہر نے اسے کہا تھا، ہمیں کوئی مشورہ ہی دے دیا کرو۔ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اس طرح باغی عربوں کا سردار محمد حارث علافی راجہ داہر کے ساتھ تھا۔ ہمارا دوست علافی بھی یہاں موجود ہے، داہر نے کہا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا مشورہ دیتا ہے۔ مہاراج، محمد حارث علافی نے کہا، آپ کی فوج کے تمام حاکم حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں اپنا مشورہ دوں گا تو شاید انہیں اور آپ کو بھی پسند نہ آئے۔ سب نے اسے کہا کہ وہ بلا جھجک اپنا مشورہ اور تجویز پیش کرے۔ میں عرب ہوں، علافی نے کہا۔ عربوں کو آپ نے لڑتے دیکھ لیا ہے، ان کی پیش قدمی اور ان کی جنگی کامیابیوں کو دیکھا ہے۔ آپ نے ان میں اپنے آدمی بھیجے کہ وہ وہاں تباہی مچائیں، لیکن آپ کو کامیابی نہ ہوئی، سوائے ایک منجنیق کے جو آپ کے آدمی وہاں سے چوری کر کے لے آئے تھے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ عربوں کے متعلق اور ان کی جنگی قابلیت کے متعلق سب کچھ جان لیا ہے، لیکن ان کے متعلق آپ بہت کچھ نہیں جان سکے۔ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ عربی فوج گھوڑوں کے بغیر ہمارا مقابلہ کر سکے گی؟ راجہ داہر نے پوچھا۔ کیا عرب کے پیادے ہمارے ہاتھیوں کو بھی پسپا کر دیں گے؟ کر دیں گے مہاراج، علافی نے کہا۔ وہ اسی ملک کے ہاتھی تھے جو فارس کے آتش پرستوں نے مسلمانوں کے خلاف چٹانوں کی طرح ان کے سامنے کھڑے کر دیے تھے۔ ان کے محاوت بھی آپ ہی کے ملک کے تھے۔ ان ہاتھیوں کی سونڈوں پر آہنی خول چڑھے ہوئے تھے اور باقی جسم کے ارد گرد آہنی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ وہ قادسیہ کی لڑائی تھی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عرب کے مسلمانوں نے ان ہاتھیوں کو کس طرح میدان جنگ سے بھگا دیا تھا؟
ہمارے پیادوں نے ان ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ دی تھیں، اور مہاراج عرب کے مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ شروع میں ان کے پاس گھوڑے ہوتے ہی نہیں تھے۔ کون سی جنگ ہے جو انہوں نے ہاری تھی؟ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ صرف اس وجہ سے عرب کی فوج کو کمزور نہ سمجھ لینا کہ ان کے گھوڑے بیمار ہو گئے ہیں، اور یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ اس فوج کا سالار کم عمر ہے۔ اگر تم عرب نہ ہوتے تو عربوں کی اتنی تعریف نہ کرتے۔ راجہ طاہر کے ایک فوجی حاکم نے کہا۔ میرے عزیز دوست، الافی بولا، کیا تمہیں ابھی تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ ہماری دشمنی اسی خلیفہ کے ساتھ ہے جس نے حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم کو اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے؟ اور شاید تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ محمد بن قاسم کے دماغ میں یہ ٹھونس کر بھیجا گیا ہے کہ الافیوں کو ویسا ہی دشمن سمجھنا جیسے ہندو ہیں، لیکن تم دشمنی کے بجائے دوستی کا حق ادا کر رہے ہو۔ اسی فوجی حاکم نے کہا، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرا پورا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم ہمارے رسم و رواج نہیں جانتے۔ الافی نے کہا، دشمنی انسانوں کی ہوتی ہے، اس زمین کو دشمن نہیں سمجھا جاتا جس پر انسان ہوتے ہیں۔ میں تمہیں سچے دل سے اور پوری ہمدردی سے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ محمد بن قاسم پر حملہ نہ کرنا، ورنہ ایسا نقصان اٹھاؤ گے کہ مسلمان سیدھے بلا رکاوٹ اروڑ تک پہنچیں گے۔ تم سمجھتے ہوگے کہ دریا پار کر جاؤ گے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری کشتیاں اس کنارے سے چلیں گی تو اس کنارے پر پہنچیں گی، نہ واپس آ سکیں گی۔ ان کے پاس منجنیقیں ہیں اور آتشیں تیر ہیں جو کشتیوں کو جلا کر راکھ کر دیں گی۔ راجہ طاہر اناڑی نہیں تھا، دور اندیش تھا۔ اس نے اس وقت تک مسلمانوں کے ہاتھوں جو کھویا تھا اس سے وہ بہت محتاط ہو گیا تھا۔ اس نے الافی کے مشورے کو قبول کر لیا اور فیصلہ کیا کہ مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا اور انہیں دریا عبور کر کے اس طرف آنے کی مہلت دی جائے گی۔ میں تم سب کو ایک بار پھر کہتا ہوں، راجہ طاہر نے کہا، کہ عرب فوج ادھر آئے گی تو سامنے ہم اپنے ہاتھیوں کے ساتھ ایک پہاڑ کی طرح کھڑے ہوں گے، اور پیچھے یہ گہرا اور تیز دریا ہوگا۔ وہ ہمارے ہاتھوں کٹیں گے یا پیچھے ہٹ کر ڈوب مریں گے۔ محمد بن قاسم کی کیفیت یہ تھی کہ ان کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ راتوں کو دریا کے کنارے گھوڑا دوڑاتا دور تک نکل جاتا تھا۔ اس نے کئی بار اپنے سالاروں سے کہا کہ راجہ طاہر اتنا کم عقل نہیں ہو سکتا کہ ہماری اتنی بڑی کمزوری کو جانتے ہوئے بھی حملہ نہ کرے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ تیر انداز دریا کے کنارے 4-4 5-5 کی ٹولیوں میں گشت کر رہے تھے۔ ان کی نظریں دریا کی وسعت کو دیکھ رہی تھیں۔ دریا میں ذرا سے بھی کوئی غیر معمولی آواز اٹھتی تو جو تیر انداز یہ آواز سنتے چونک کر رک جاتے، دریا کی لہروں کو غور سے دیکھتے اور اس وقت تک وہاں سے ہٹتے جب انہیں یقین ہو جاتا کہ کسی دریائی مخلوق نے سر باہر نکالا اور ڈبکی لگائی تھی۔ تیر اندازوں کی ایک ٹولی چلتے چلتے رک گئی۔ دریا کی سطح پر انہیں ایک سایہ سا تیرتا ہوا نظر آیا۔ وہ رک کر دیکھنے لگے۔ سایہ آگے ہی آگے بڑھتا آ رہا تھا۔ پھر صاف نظر آنے لگا کہ یہ چھوٹی سی کشتی ہے اور 2 آدمی کشتی کے چپوؤں کو گھیر رہے ہیں۔ تیر انداز بیٹھ گئے تاکہ کشتی والے انہیں نہ دیکھیں۔ پانی کا بہاؤ بڑا تیز تھا۔ کشتی کچھ آگے جا کر کنارے لگی اور 2 آدمی کشتی میں سے نکلے۔ تیر انداز جھکے جھکے چھپتے چھپاتے ان تک جا پہنچے اور انہیں گھیرے میں لے لیا۔ ان دونوں نے عربی زبان میں بات کی۔ لب و لہجہ بھی عربی تھا، لیکن صرف عربی زبان سے یہ یقین نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ دوست ہیں اور دشمن کے آدمی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ محمد بن قاسم کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تیر اندازوں نے انہیں پکڑ لیا اور مشکوک آدمیوں کی حیثیت سے انہیں خیمہ گاہ میں لے گئے اور وہاں کے سنتریوں کے حوالے کر کے خود دریا کے کنارے آ گئے۔ انہیں شعبان سقفی کے حوالے کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے سردار محمد حارث الافی کی طرف سے آئے ہیں۔ شعبان سقفی کا خفیہ رابطہ الافی کے ساتھ تھا۔ وہ یقیناً ان آدمیوں کو جانتا ہوگا۔ وہ اسی وقت انہیں محمد بن قاسم کے پاس لے گیا۔ محمد بن قاسم بہت کم سوتا تھا۔ اس نے سب سے کہہ رکھا تھا کہ وہ سو جائے تو رات کسی بھی وقت اس کی ضرورت محسوس ہو تو اسے جگا لیا جائے۔ کیا خبر لائے ہو؟ محمد بن قاسم نے ان آدمیوں کو اپنے خیمے میں بٹھا کر پوچھا۔ ہمارے سردار نے آپ کے نام پیغام دیا ہے، ان دونوں میں سے ایک نے کہا۔ اس نے کہا ہے کہ راجہ طاہر کو اس نے منوا لیا ہے کہ وہ آپ پر حملہ نہ کرے۔
کیا اس نے راجہ داہر سے درخواست کی تھی؟ نہیں سالار اعلیٰ، اس آدمی نے کہا، ہمارے سردار نے راجہ داہر کو مشورہ دیا ہے کہ اس نے مسلمانوں کی خیمہ گاہ پر حملہ کیا تو اسے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ علافی کے ان آدمیوں نے محمد بن قاسم کو وہ تمام باتیں سنائیں جو راجہ داہر کے ساتھ علافی کی ہوئی تھیں، اور داہر کے اپنے فوجی حاکموں نے اسے جو مشورے دیے تھے وہ بھی سنائے۔ سالار اعلیٰ، اس قاصد نے کہا، سردار حارث علافی نے کہا ہے کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے گھوڑوں کا انتظام کریں۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے یہ وقت آپ کا دشمن ہوتا جا رہا ہے۔ سردار نے کہا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں آپ کو گھوڑے نہیں دے سکتا، کیونکہ داہر کو پتہ چل جائے گا، پھر میں آپ کی یہ مدد بھی نہیں کر سکوں گا جو اب کر رہا ہوں، اور آپ کو یہاں رکے اندرونی حالات اور خفیہ باتوں کا علم ہوتا رہے۔ کیا حارث راجہ داہر کے ساتھ ہی رہتا ہے؟ ہاں سالار اعلیٰ، قاصد نے جواب دیا۔ راجہ داہر اسے آپ کے خلاف اکسا رہا تھا، لیکن سردار نے صاف انکار کر دیا۔ وہ صرف اس پر راضی ہوا تھا کہ مشاورت کے لیے اس کے ساتھ رہے گا۔ اور سالار اعلیٰ، دوسرے قاصد نے کہا، یہ بھی ہمارے سردار نے اس لیے قبول کیا ہے کہ راجہ داہر کے ساتھ رہنے سے اس کے ارادوں اور عزائم کا پتہ چلتا رہے گا۔ ہم 4 آدمی ہیں جنہیں سردار نے اپنے محافظوں کے طور پر اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ہم بڑا خطرہ مول لے کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ ایک چھوٹی کشتی چوری کی تھی، اب اسی کشتی پر واپس جائیں گے، اور اس طرح جانا پڑے گا کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ حارث سے کہنا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ دونوں قاصد واپس چلے گئے۔ بصرہ میں حجاج بن یوسف کو جب اطلاع ملی کہ محمد بن قاسم کے تمام گھوڑے کسی نامعلوم بیماری میں مبتلا ہو کر بیکار ہو گئے ہیں اور مرنے بھی لگے ہیں، تو وہ پریشانی سے نڈھال ہو گیا، لیکن حوصلے والا آدمی تھا، اتنا بڑا صدمہ برداشت کر گیا۔ اس نے اسی وقت حکم دیا کہ بصرہ میں فوج کے جتنے بھی گھوڑے ہیں فوراً حاضر کیے جائیں۔ تھوڑی سی دیر میں 2000 گھوڑے قصر عمارت کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ حجاج نے دوسری کارروائی یہ کی کہ شہر کی تمام مسجدوں کے اماموں کو، علماء اور دیگر متقی افراد کو طلب کیا۔ سندھ میں ہم پر جو آفت نازل ہوئی ہے اس کا علاج صرف دعا ہے۔ حجاج نے اماموں اور علماء وغیرہ سے کہا، سندھ میں اپنے سوار دستوں کے تمام گھوڑے کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں جس کا کوئی علاج نہیں، گھوڑے مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا نوجوان سپہ سالار کیسی ہولناک مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ وہ دشمن ملک ہے، دشمن اس پر حملہ کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دشمن ضرور حملہ کرے گا۔ اس نوجوان لڑکے اور اس کے لشکر کو صرف دعائیں بچا سکتی ہیں۔ اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، روو، سجدے کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ پھر حجاج نے منوں کے حساب سے روئی اور سرکہ فوراً اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ جوں جوں روئی آتی جا رہی تھی، حجاج کے حکم سے اسے سرکے میں بھگوتے اور دھوپ میں رکھتے جا رہے تھے۔ روئی آتی رہی، سرکہ بھی آتا رہا۔ سرکے میں بھیگی ہوئی روئی خشک ہو جاتی تھی تو اسے پھر سرکے میں بھگو دیتے تھے تاکہ روئی زیادہ سے زیادہ سرکہ اپنے اندر جذب کر لے۔ جب روئی خشک ہو گئی تو اس کی گانٹھیں بنا کر 2000 گھوڑوں کے ساتھ سندھ روانہ کر دی گئی۔ یہ گھوڑے جس آدمی کی ذمہ داری میں بھیجے گئے اس کا نام تیار تھا، وہ گھوڑوں کے امراض کا ماہر تھا۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کے نام پیغام بھیجا جس میں اس نے لکھا کہ گھوڑوں کو اس خطے کی غذا ہضم ہونے میں دشواری پیش آ رہی ہے اور یہ غذا گھوڑوں کو راس نہیں آئی۔ سرکے میں بھگو کر خشک کی ہوئی روئی بھیجی جا رہی ہے۔ تھوڑی سی روئی پانی میں ڈال کر نچوڑو گے تو تمہیں سرکہ حاصل ہوگا۔ سرکہ والا یہ پانی ہر روز 2-3 مرتبہ گھوڑوں کے منہ میں ڈلواتے رہنا، گھوڑے صحتیاب ہو جائیں گے۔ مسجدوں میں دعائیں مانگی جا رہی تھیں، نوافل پڑھے جا رہے تھے۔ سارے شہر بصرہ میں یہ خبر پھیل گئی۔ عورتیں گھروں میں دعائیں مانگنے لگیں، گھر گھر وظیفے پڑھے جانے لگے۔ خلیفہ وقت کو بھی محمد بن قاسم کی درپیش صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ خلیفہ عبد الملک ہر جمعے کے خطبے میں لوگوں کو محمد بن قاسم اور اس کے لشکر کی نجات اور کامیابی کی دعا کے لیے کہنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعائیں قبول کر لیں۔ 2000 تازہ دم گھوڑے بر وقت پہنچ گئے۔
ورنہ خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ حجاج کے بھیجے ہوئے گھوڑوں سے پہلے داہر کے گھوڑے آ جائیں گے جن پر مسلح سوار ہوں گے۔ 2000 گھوڑوں کے ساتھ بیمار گھوڑوں کا علاج بھی پہنچ گیا۔ سرکے نے بہت سے بیمار گھوڑوں کو بچا لیا۔ محمد بن قاسم نے اس مقام پر قیام ضرورت سے زیادہ لمبا کر دیا۔ حجاج اس کے اس پیغام کا منتظر رہا کہ دریا عبور کر لیا گیا ہے اور داہر کی فوج کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی ہے، لیکن کوئی پیغام نہیں آ رہا تھا۔ حجاج کو اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم ہوا کہ محمد بن قاسم بلا وجہ وہاں رکا ہوا ہے۔ حجاج کو یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ سیسم پر ایک ہندو حاکم نے دھوکے سے قبضہ کر لیا تھا اور اس سے قبضہ چھڑا لیا گیا ہے۔ حجاج اس اطلاع پر بہت برہم ہوا کہ سیسم میں صرف سرغنوں کو سزائے موت دی گئی ہے، اور جو ہندو فوجی دھوکے سے قلعے میں داخل ہوئے تھے اور جن ہندوؤں نے انہیں اپنے گھروں میں چھپایا تھا ان سب کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ حجاج نے یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر محمد بن قاسم کو تحریری پیغام بھیجا جو تاریخوں میں محفوظ ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم ابھی تک وہیں ہو اور ابھی تک دریا عبور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا تم دشمن پر رحم کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تمہارا یہ رویہ پسند نہیں کہ دشمن کو امان دیتے جاؤ اور جان بخشی کرتے رہو۔ عداوت پیدا ہو جائے تو امان نہیں دینی چاہیے۔ تم گنہگار اور بے گناہ کو یکساں سمجھتے ہو۔ دشمن کہے گا کہ یہ تمہاری کمزوری ہے۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ خدائے ذوالجلال نے تمہیں ایسی عقل سے نوازا ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی؟ تم اس عقل سے کام کیوں نہیں لیتے اور تم وہاں بیکار بیٹھے دشمن کو مزید تیاری کا موقع دے رہے ہو؟ تمہارے مشیر کیا کر رہے ہیں؟ میرا یہ پیغام انہیں بھی سنا دینا۔ جنگ میں دشمن کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ظاہر کچھ اور کر کے کیا کچھ اور جاتا ہے۔ تم وقت ضائع کرتے رہو گے تو جنگ کے اخراجات بڑھتے جائیں گے۔ حکومت اور حکمت عملی کی طرف توجہ دو۔ لشکر کی جرات مندی اور بے خوفی کو نظر انداز نہ کرنا۔ لشکریوں کے حوصلے دوراندیشی اور ظرف کی کشادگی سے مضبوط کرو۔ راست گو رہو، راست گو کا احترام کرو، ثابت قدم رہو اور ذکر الہی اور عبادات دل و جان سے ادا کرو۔ مجھے یہاں بیٹھے دریا مہران نظر آ رہا ہے۔ دریا بیٹ کے قریب سے عبور کرنا، کیونکہ وہاں دریا تنگ ہے، پانی گہرا اور تیز ہے، لیکن وہاں سے پار جانا آسان ہوگا۔ کشتیوں کا پل بنا لینا، مقامی لوگوں کو استعمال کرنا، وہ تمہیں کشتیاں اکٹھی کرنے دیں گے۔ اصل مدد تو اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کو اپنے ساتھ سمجھنا۔ جب تم بے خوف ہو کر دریا عبور کرو گے اور حوصلے سے دشمن کو للکارو گے تو وہاں کے لوگوں پر تمہارا رعب بیٹھ جائے گا اور وہ دل و جان سے تمہاری اطاعت قبول کریں گے۔ اس پیغام کے ساتھ حجاج نے خلیفہ کا حکم نامہ بھیجا تھا، جس کے تحت محمد بن قاسم کو سندھ کا امیر مقرر کیا گیا تھا۔ حجاج نے لکھا تھا کہ اس نے خلیفہ سے یہ حکم نامہ بہت سی باتیں کر کے حاصل کیا ہے۔ تمہیں اب ثابت کرنا ہے کہ تم اس رتبے کے اہل ہو۔ تمہیں آزادی سے حکومت کرنے کا اختیار دیا جا رہا ہے۔ محمد بن قاسم اپنے حالات کو خود ہی بہتر سمجھتا تھا۔ اس نے جاسوسوں کو ہر طرف پھیلا رکھا تھا۔ عرب کے باغی علافی اس سلسلے میں اس کی مدد کر رہے تھے۔ طاہر کی فوج دوسرے کناروں پر تھی، وہ ہاتھیوں کی تعداد میں اضافہ کر رہا تھا۔ ہندوستان سے مزید ہاتھی آ رہے تھے۔ اس نے اپنے فوجی حاکموں اور سالاروں سے کہا تھا کہ وہ اسی لڑائی کو فیصلہ کن بنائے گا اور اسی میدان میں مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کر سندھ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے گا۔ محمد بن قاسم محتاط ہو کر آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ حجاج کے پیغام نے اسے گرما دیا۔ وہ حجاج کے ان الفاظ کو برداشت نہ کر سکا کہ تم وہاں بیکار بیٹھے ہو اور وقت ضائع کر رہے ہو۔ میرا چچا ہمیں تیر سمجھتا ہے، محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں اور مشیروں سے کہا۔ وہ ہمیں کمانوں میں ڈال کر چھوڑنا چاہتا ہے۔ تیر کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کہاں گرنا یا کس کے جسم میں اترنا ہے۔ تیر میں عقل نہیں ہوتی کہ دشمن کو اپنے راستے سے ہٹا ہوا دیکھ کر اپنا رخ اس کی طرف پھیر لے۔ ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا ہے۔ اس نے سالاروں کو بتانا شروع کر دیا کہ پیش قدمی کس طرح کرنی ہے۔ اس نے حسب معمول سالاروں اور مشیروں سے مشورے طلب کیے۔ کچھ وقت کے بحث مباحثے کے بعد دریا پار کرنے کا منصوبہ تیار ہو گیا۔ سب سے پہلے بیٹ کے حاکم وسایو کے بیٹے موکو کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ دریا پار کرنے کے لیے کشتیوں، رسوں اور ملاحوں کا انتظام کرے۔
جو کشتیوں کو رسوں سے باندھ سکیں۔ موگوں کے ساتھ انہی شرائط پر سمجھوتا ہوا تھا کہ وہ محمد بن قاسم کو ہر وہ مدد دے گا جس کی ضرورت پیش آئے گی، اور موگوں کی حاکمیت قائم رہے گی، اور اس کی رعایا کے تحفظ کی ذمہ داری محمد بن قاسم کی ہوگی۔ موگو پہلے ہی اپنے باپ بھائی اور راجہ داہر کے خلاف تھا۔ اسے محمد بن قاسم کا پیغام ملا تو اس نے فوراً جواب دیا، کیا عرب کے سالار یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو کے راجکمار عقل کے کورے ہوتے ہیں؟ موگو نے جواب دیا، مجھے معلوم تھا کہ تم لوگوں نے دریا عبور کرنا ہے، کشتیاں تیار ہیں، رسے بھی موجود ہیں اور آدمی بھی۔ کشتیاں تمہیں بیٹ کے بالمقابل دریا میں بندھی ہوئی ملیں گی۔ وہاں دریا کا پارٹ تنگ اور پانی کا بہاؤ تیز ہے، خود آ کر دیکھ لو۔ قاصد نے واپس آ کر محمد بن قاسم کو موگو کا جواب سنایا۔ اللہ سبب الاسباب ہے، محمد بن قاسم نے کہا، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ کشتیاں اسی جگہ ہیں جہاں سے حجاج نے لکھا ہے کہ دریا عبور کیا جائے۔ آج ہی رات کشتیوں کو رسوں سے باندھ دیا جائے۔ موگو کو اطلاع بھیج دو کہ میں آج رات وہاں آؤں گا۔ رات کو محمد بن قاسم اپنے سالاروں کے ساتھ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں کشتیاں رکھی گئی تھیں۔ وہ اپنے ساتھ ایسے آدمی لے گیا تھا جو کشتیوں کا پل باندھنے کا تجربہ رکھتے تھے۔ موگو بہت سے آدمیوں کے ساتھ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ بڑے موٹے اور مضبوط رسے بھی لائے گئے تھے۔ تمام کشتیاں چھوٹی تھیں اور ان کے کنارے اونچے نہیں تھے۔ فتوح البلدان اور چچنامہ میں کشتیوں کے پل کی جو تفصیل دی گئی ہے وہ اس طرح ہے، وہاں دریا زیادہ تنگ اور اس وجہ سے پانی گہرا اور بہاؤ زیادہ تیز تھا۔ پانی کی تنگی کا یہ فائدہ تھا کہ پل لمبا نہیں بنانا پڑتا تھا، اور نقصان یہ تھا کہ اتنا بہاؤ جس میں لہریں بھی اٹھ رہی تھیں، کشتیوں کو سنبھالنا اور باندھنا بہت مشکل تھا۔ آخر عربوں کے دماغ نے ایک طریقہ سوچ لیا۔ چند ایک ملاحوں کو ایک کشتی میں دوسرے کنارے پر بھیج دیا گیا۔ کشتیوں کو رسوں سے اس طرح باندھ دیا گیا کہ دریا کی چوڑائی کا اندازہ کر کے دیکھا گیا کہ اس کنارے سے اس کنارے تک کتنی کشتیاں کافی ہوں گی۔ اتنی کشتیوں کو خشکی پر پہلو بہ پہلو رکھ کر انہیں دونوں طرف رسوں سے باندھ دیا گیا۔ پہلی اور آخری کشتی سے آگے رسوں کو لمبا رکھا گیا۔ کشتیوں کی اس بندھی ہوئی قطار کو بے شمار آدمیوں نے مل کر دھکیلا اور دریا میں اس طرح ڈال دیا کہ کشتیاں کنارے کے ساتھ رہیں۔ اس طرف جو رسے لمبے رکھے گئے تھے وہ بڑے لمبے اور موٹے کیلوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ یہ کیل تقریباً 1 فٹ قطر کے تھے۔ ان کا زیادہ تر حصہ زمین میں گاڑ دیا گیا تھا۔ ایسی 2 کیل ملاحوں کے ساتھ دوسرے کنارے پر بھیج دی گئیں جو پار چلے گئے تھے۔ ادھر رسے باندھ کر کشتیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ چونکہ ادھر والی پہلی کشتی کنارے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اس لیے دوسری کشتیاں دریا میں بہنے لگیں۔ یہ گھڑی کی سوئی کی طرح دریا میں اس طرح گئیں کہ آخری کشتی سامنے والے کنارے کے ساتھ جا لگی۔ وہاں ملاح موجود تھے، انہوں نے ادھر والے رسے پکڑ لیے اور ان کے سرے ادھر گاڑے ہوئے کیلوں کے ساتھ باندھ دیے۔ پل تیار ہو گیا۔ کشتیوں پر تختے ڈالے جاتے تو یہ پکا اور مضبوط پل بن جاتا، لیکن تختوں کو کشتیوں پر لوہے کے کیلوں سے ٹھونکنا پڑتا تھا۔ تختوں کے حصول اور انہیں کشتیوں پر لگانے کے لیے بہت وقت درکار تھا۔ اس کے علاوہ پل عارضی بنانا تھا، اس سے گزر کر کشتیاں کھول دینی تھیں۔ اس سے گزرنے کے لیے ایک کشتی سے دوسری کشتی میں جانا تھا۔ کشتیاں چھوٹی تھیں، اس لیے گھوڑوں کو گزارنے کے لیے وقت درکار تھا۔ اگلے روز جب سورج اوپر آ گیا تھا تو پل گزرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ محمد بن قاسم گھوڑے پر سوار ہوا اور بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پل عبور کرنے لگا۔ گھوڑا ایک طرف سے دوسری کشتی میں سنبھل کر قدم رکھتا چلا گیا۔ درمیان میں لہریں اٹھ رہی تھیں، اس لیے کشتیاں اوپر نیچے ہوتیں اور ڈولتی تھیں۔ اس سے گھوڑا ڈرتا اور بتکتا تھا۔ محمد بن قاسم نے پیچھے دیکھا، سالاروں کے گھوڑے آ رہے تھے۔ محمد بن قاسم کو اطمینان ہو گیا کہ اس کے گھوڑے کو دیکھ کر دوسرے گھوڑے بتکے بغیر چلے آ رہے تھے۔ ان گھوڑوں نے دریا پار کر لیا۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے کو موڑا اور کشتیوں سے گزارنے لگا۔ اب گھوڑے کا ڈر دور ہو چکا تھا۔ خیمہ گاہ میں جا کر محمد بن قاسم نے کوچ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ وہاں سے چند میل دور دریا کے اس طرف ایک قلعہ تھا۔ بعض مورخوں نے اسے راوڑ کا قلعہ لکھا ہے۔
اور بعض اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ راوڑ کا قلعہ نہیں تھا، البتہ ایک قلعہ ضرور تھا۔ اس میں داہر کی فوج کے کچھ پیادہ اور سوار دستے رہتے تھی، اور ان کا کمانڈر گوپی تھا جو راجہ داہر کا بیٹا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنے ایک سالار سلیمان بن قشیری سے کہا کہ وہ 600 پیادہ مجاہدین کو ساتھ لے کر راوڑ قلعے کے سامنے چلا جائے، ہر وقت تیاری کی حالت میں رہنا ہوگا۔ محمد بن قاسم نے اسے کہا، ہو سکتا ہے گوپی کو راجہ داہر مدد کے لیے بلائے۔ وہ جو ہی اپنے دستوں کے ساتھ قلعے سے نکلنے لگے، اس پر تیروں کی بوچھاڑیں پھینک دو۔ اگر دستے باہر آ جائیں تو انہیں روک لو، جم کر نہیں لڑنا، آگے بڑھو، کچھ لڑو، پیچھے ہٹو، پھر حملہ کرو، اور دائیں بائیں ہو جاؤ۔ اسی طرح ان دستوں کو یہیں روک کر رکھنا۔ محمد بن قاسم نے ایک اور سالار عطیہ تغلبی کو 500 مجاہدین کے ساتھ ایک ایسے راستے پر نظر رکھنے کے لیے بھیج دیا جس راستے سے راجہ داہر کو مدد ملنے کی توقع تھی۔ چونکہ ان دونوں دستوں کو ہر وقت تیاری کی حالت میں رہنا تھا اور زیادہ تر دشمن کی طاق میں گھومتے پھرتے رہنا تھا، اس لیے یہ اپنے ساتھ رسد کا ذخیرہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ محمد بن قاسم نے یہ انتظام کیا کہ نیرون کے ایک بت سردار مقدینیہ کو حکم دیا کہ ان دستوں کو رسد پہنچاتا رہے۔ ایک نائب سالار زکوان بن غلوان مقامی لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جو مطیع ہو چکا تھا۔ زکوان بن غلوان نے ان لوگوں کو اتنی زیادہ تنخواہیں پیش کیں جو داہر کے فوجیوں کی تنخواہوں سے خاصی زیادہ تھیں۔ بڑی اچھی خوراک اور مال غنیمت میں سے حصے کا بھی لالچ دیا گیا۔ زکوان بن غلوان اس وقت واپس آیا جب محمد بن قاسم دریا عبور کرنے لگا تھا۔ زکوان اپنے ساتھ 1500 کے لگ بھگ گھوڑ سوار لے کر آیا تھا۔ یہ سب جاٹ تھے۔ بعض مورخوں نے انہیں جٹ اور دو نے جات لکھا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ٹھاکر بھی زکوان کے ساتھ آ گئے اور موکو بھی آ گیا۔ تم سب ہماری فوج میں آئے ہو، محمد بن قاسم نے ترجمان کی مدد سے ان 1500 سواروں سے کہا۔ ہم بڑی عزت اور مسرت سے تمہارا استقبال کرتے ہیں۔ ہم تمہیں اجرتی قاتل نہیں سمجھیں گے۔ تمہیں وہ تمام حقوق ملیں گے جو عرب کے سپاہیوں کو ملتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہمارا غلام نہ سمجھنا۔ اسلام کسی انسان کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اپنا مذہب بدلو یا نہ بدلو، وفاداری نہ بدلنا۔ اگر تم نے میدان جنگ میں جا کر وفاداری بدلنے کی کوشش کی تو اس کی سزا موت سے کم نہیں ملے گی۔ یہ ابھی سوچ لو کہ تمہیں اپنے مذہب کے لوگوں کے خلاف لڑنا ہے۔ اگر یہ منظور نہیں تو یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ ہمارے ساتھ رہو گے تو مالا مال ہو جاؤ گے۔ سب نے بلند آواز سے عہد کیا کہ وہ اسلامی فوج کے وفادار رہیں گے۔ محمد بن قاسم نے محمد بن مصعب کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ ہراول کے دستوں کی کمان لے لے اور کشتیوں کے پل سے پار چلا جائے اور بہت آگے نکل جائے۔ ابن مصعب، محمد بن قاسم نے کہا، تم جانتے ہو ہراول کا کیا کام ہوتا ہے۔ اگر دشمن تم پر حملہ کر دے تو تمہارا قاصد وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے اور پیچھے آ کر اطلاع دے۔ یہ احتیاط کرنا کہ قاصد کوئی مقامی آدمی نہ ہو بلکہ عربی ہو۔ محمد بن مصعب اپنے ساتھ کچھ دستے لے کر روانہ ہو گیا اور پل سے گزر گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ باقی لشکر کشتیوں کے پل تک چلا جائے۔ محمد بن قاسم کوچ کا حکم دے کر خود کشتیوں کے پل کے قریب جا کھڑا ہوا، پھر لشکر پہنچ گیا اور کشتیوں کے پل سے دریا عبور کرنے لگا۔ محمد بن قاسم کھڑا دیکھتا رہا۔ گھوڑے کشتیوں میں قدم رکھتے آگے بڑھتے گئے، پیادے بھی جا رہے تھے۔ اتنی زیادہ گھوڑوں اور پیادوں کے ہجوم کے نیچے کشتیاں زور زور سے ہلنے لگیں۔ سوار اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے پیدل ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ محمد بن قاسم کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ایک ہی بار کشتیوں پر زیادہ ہجوم ہو گیا۔ گھوڑوں کے ساتھ اونٹ بھی بے شمار تھے، ان پر رسد لدی ہوئی تھی۔ بیل گاڑیاں اور گھوڑا گاڑیاں کشتیوں سے نہیں گزاری جا سکتی تھیں، اس لیے اونٹوں کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ گھوڑے، اونٹ اور انسان اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ کشتیاں بہت زیادہ ڈولنے اور اوپر نیچے ہونے لگیں۔ دریا نے ایک جان کی قربانی لے لی۔ اس شہید کا نام صرف تراب لکھا گیا ہے۔ وہ بنی حنزلہ میں سے تھا۔ وہ پل کے وسط تک پہنچ چکا تھا۔ شاید گھوڑوں سے بچنے کے لیے وہ کسی کشتی پر اتنا زیادہ دائیں بائیں ہو گیا کہ
ہلتی ہوئی کشتیوں پر اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور دریا میں جا پڑا۔ وہیں دریا بہت تیز اور بہت گہرا تھا۔ دریا اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ وہ ڈوب کر شہید ہو گیا۔ دریائے سندھ نے مسلمانوں سے پہلی قربانی لے لی۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کے قاصد کو روک رکھا تھا، کیونکہ وہ دریا عبور کر کے اسی قاصد کے ہاتھ حجاج کو پیغام بھیجنا چاہتا تھا کہ اس نے دریا عبور کر لیا ہے۔ اس نے قاصد کو اس وقت بھی اپنے ساتھ رکھا جب کشتیوں کا پل بن رہا تھا۔ جب فوج اس پل سے گزر رہی تھی تو یہ منظر بھی قاصد کو دکھایا۔ تیار نام کا جو آدمی گھوڑوں کی بیماری دیکھنے آیا تھا اور سرکہ لایا تھا، اسے بھی محمد بن قاسم نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ تیار کو محمد بن قاسم نے فوج کی تقسیم بھی دکھائی اور اپنی فوج میں اس نے مقامی آدمیوں کے جو سوار اور پیادے دستے شامل کیے تھے وہ بھی دکھائے۔ تم دونوں نے میری تمام کارروائیاں اور کارگزاری دیکھ لی ہے۔ محمد بن قاسم نے دونوں کو اپنے ساتھ دریا کے پار لے جا کر کہا، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں اتنا لمبا خط نہیں لکھوا سکتا کہ یہ تمام کارروائیاں اس میں شامل کروں؟ امیر بصرہ حجاج بن یوسف کو یہ سب زبانی سنا دینا جو تم نے دیکھا ہے، اور یہ بھی کہنا کہ مجھے سندھ کا امیر نہ بنایا جاتا تو بھی میں نے اپنا وہ فرض ادا کرنا ہے جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں، اور میں یہاں واپس جانے کے لیے نہیں آیا۔ جب تک زندہ ہوں بت پرستوں کے اس ملک میں دور دور تک اسلام کا نور پہنچاؤں گا۔ لا ریب اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں یہ پیغام لے کر اس ملک میں داخل ہوا ہوں۔ پھر اس نے حجاج کے نام پیغام لکھوایا جو قاصد کو دے کر اسے واپس جانے کو کہا۔ تیار بھی قاصد کے ساتھ چلا گیا۔ دریا کے پار جا کر محمد بن قاسم اپنے گھوڑے کو بلند جگہ پر لے گیا۔ اس کا لشکر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجاہدین، وہ بڑی بلند آواز سے لشکر سے مخاطب ہوا۔ دریا کے اس طرف معاملہ کچھ اور تھا اور اس طرف کچھ اور ہے۔ اب تم اس طاقتور دشمن کے بالمقابل آ گئے ہو جس کے آدھے علاقے پر تم قابض ہو چکے ہو۔ یہ راجہ داہر ہے جو اسلام کا دشمن ہے۔ اس نے 500 عربی مسلمانوں کو یہاں پناہ دے کر انہیں عربوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کئی بار کی ہے۔ اس نے ہمیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے بے انداز جنگی طاقت اکٹھی کر رکھی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہم جب یہاں تک پہنچیں گے تو ہم تھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے یہ ہمیں آسانی سے شکست دے سکے گا۔ کیا تم یہ ثابت کرو گے کہ اس نے جو سوچا تھا وہ ٹھیک تھا؟ نہیں نہیں، لشکر سے شور اٹھا، ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ آفرین، محمد بن قاسم نے کہا، تمہارے جسم تھک سکتے ہیں، روحیں ایمان اور جذبے سے تر و تازہ ہیں، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے سامنے کیا آنے والا ہے۔ اسلام کا یہ دشمن جنگی ہاتھی لا رہا ہے۔ سنا ہے اس نے ہاتھیوں کو کسی طریقے سے بدمست کر رکھا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یہ اسلام کی پیش قدمی کو ہاتھیوں سے روک لے گا۔ نہیں روک سکے گا۔ قادسیہ کی جنگ یاد کرو، آتش پرست بھی ہاتھی لائے تھے، تمہارے باپ دادا نے ان ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ ڈالی تھیں۔ وہ ہاتھی بھی اسی ملک کے تھے اور وہ اسی راجہ داہر کے باپ دادا نے بھیجے تھے۔ ہاتھی لگتے خوفناک ہیں، لیکن تمہارے جذبے، تمہاری تلواروں اور تمہاری برچیوں کے آگے یہ ریت کے ٹیلے ثابت ہوں گے۔ اگر تلوار استعمال کرنی ہو تو ہاتھی کی سونڈ کاٹنے کی کوشش کرو، اگر برچھی مارنی ہے تو ہاتھی کی آنکھ میں برچھی مارو، اگر تیر چلانا ہے تو ذرا دور سے فیل بان پر تیر چلاؤ جو ہاتھی کے سر پر بیٹھا ہوگا، اس کے ہاتھی کے ہودے میں جو آدمی ہوں گے ان پر تیر چلاؤ۔ اب یہ سوچ لو کہ تم اس طرح لڑو گے کہ تمہارے سامنے بہت بڑی جنگی طاقت ہوگی اور تمہارے پیچھے دریا ہوگا۔ تمہارا دشمن کہتا ہے کہ آگے آؤ گے تو تمہیں ان کے ہاتھی کچل ڈالیں گے اور پیچھے ہٹو گے تو دریا میں ڈوب جاؤ گے۔ اس کا کہنا غلط نہیں، لیکن تم نے اللہ کا نام لے کر اسے غلط ثابت کرنا ہے۔ تمہاری زبان پر ذکر الہی ہونا چاہیے اور دل کو یقین دلاتے رہو کہ خدا عزوجل تمہارے ساتھ ہے۔ ایسا کر دکھاؤ کہ دشمن کے ہاتھی دشمن کی فوج کو ہی کچل ڈالیں اور اپنی فوج کو رونتے ہوئے بھاگ جائیں۔ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، لشکر سے کئی آوازیں اٹھیں، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ سوچ لو۔
محمد بن قاسم کہہ رہا تھا، اگر میدان جنگ سے بھاگنا ہے تو یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ اگر میدان جنگ سے ایک آدمی بھاگا تو اس کے ساتھ 2-3 اور آدمی بھاگ اٹھیں گے، پھر دیکھا دیکھی کچھ اور آدمی جنگ سے نکل جائیں گے۔ کیا یہ اچھا نہیں کہ یہیں سے آگے نہ جاؤ؟ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جو آدمی کسی بھی وجہ سے آگے نہیں جانا چاہتا وہ باہر آ جائے اور واپس چلا جائے۔ صرف 3 آدمی لشکر سے باہر آئے اور محمد بن قاسم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ کسی بھی مورخ نے ان تینوں کے نام نہیں لکھے، صرف یہ واقعہ لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ 3 آدمی سامنے آئے اور محمد بن قاسم نے قدر برہم ہو کر ان کے ساتھ بات کی۔ کیا تم بزدل ہو گئے ہو؟ محمد بن قاسم نے ایک سے پوچھا۔ نہیں سالار اعلیٰ، اس نے کہا، بزدل ہوتا تو گھر سے ہی نہ آتا، آیا ہوں تو کہیں بھی بزدلی نہیں دکھائی۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی ماں مر چکی ہے، اسے میں ایک دوست کے گھر چھوڑ آیا ہوں، اب وہ جوان ہو گئی ہے، کیا یہ میرا فرض نہیں کہ میں اس کی پرورش اور نگہداشت خود کروں؟ ہاں، محمد بن قاسم نے کہا، پہلی ذمہ داری جوان اور بے آسرا بیٹی کی ہے، جاؤ پہلے بیٹی کا فرض ادا کرو۔ اور تم؟ محمد بن قاسم نے دوسرے سے پوچھا۔ میری ماں بہت بوڑھی ہے، دوسرے نے کہا، کوئی ایسا رشتہ دار اور دوست نہیں جو اس کی دیکھ بھال کر سکے، مجھے ہر وقت اس کا خیال ستاتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ اگلی لڑائی میں ماں کی یاد مجھے گمراہ نہ کر دے۔ ماں کی خدمت پہلا فرض ہے، محمد بن قاسم نے کہا، آج ہی واپس چلے جاؤ۔ اور میں مقروض ہوں سالار عرب، تیسرے نے کہا، ڈرتا ہوں کہ مارا گیا تو قرض کون ادا کرے گا، میرا کوئی رشتہ دار نہیں۔ کیا تم قرض ادا کرنے کے قابل ہو گئے ہو؟ ہاں سالار عرب، اس مجاہد نے جواب دیا، اتنی رقم اکٹھی ہو گئی ہے۔ جاؤ پہلے قرض ادا کرو، قرض دینے والے نے تم پر اعتبار کیا ہے، محمد بن قاسم نے کہا۔ ان تینوں کو وہیں سے واپس بھیج دیا گیا۔ محمد بن قاسم اپنی فوج کو منظم کر رہا تھا۔ وہ بہت ہی محتاط ہو کر آگے بڑھنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ میدان کی پہلی جنگ تھی اور دشمن بہت طاقتور تھا۔ راجہ داہر نے اسی جنگ کے لیے اپنی طاقت محفوظ کر رکھی تھی، اور اس نے ہر طرف یہ حکم بھیجا تھا کہ قلعہ بند ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کرو۔ وہ شکست پہ شکست برداشت کرتا رہا، لیکن کسی کو کمک نہیں دی تھی۔ جاسوس جو پہلے آگے چلے گئے تھے وہ آ کر آگے کی اطلاعیں دینے لگے تھے۔ آگے جیور نام کا ایک بڑا گاؤں تھا، جو باقاعدہ قلعہ تو نہیں تھا، لیکن اس کے ارد گرد دیوار تھی اور دروازے بھی تھے۔ محمد بن قاسم کو اڈا بنانے کے لیے ایک جگہ کی ضرورت تھی، جیور ہی بہتر جگہ ہو سکتی تھی۔ وہاں داہر کی فوج کی کتنی نفری ہے اور گاؤں کیسا ہے؟ محمد بن قاسم نے پیش قدمی کا حکم دیا۔ اس کے مقامی جاسوس پہلے ہی آگے چلے گئے اور وہاں جو فوجی مقیم تھے انہیں بتایا کہ مسلمانوں کی فوج طوفان کی طرح آ رہی ہے، یہاں سے بھاگو ورنہ مارے جاؤ گی۔ اس کا خاطر خواہ اثر ہوا، داہر کے فوجی بھاگ گئے، گاؤں میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ جاسوسوں نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، انہیں کہا کہ مسلمان غیر فوجیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، نہ انہیں کوئی اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس طرح گاؤں کے لوگ رک گئے، لیکن خوف و ہراس قائم رہا۔ مہاراج کی جے ہو، راجہ داہر کو ایک آدمی نے اکھڑی ہوئی اور قدرے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، عرب کا لشکر آ گیا ہے، دریا کے اس طرف آ گیا ہے اور اب جیور میں ہے۔ ہماری فوج کے آدمی وہاں سے بھاگ آئے ہیں، جیور پر عربوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ہمارے آدمیوں نے اچھا کیا ہے کہ وہاں سے بھاگ آئے، راجہ داہر نے کہا۔ یہ تھوڑے سے سپاہی اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اب بھاگنے کی باری مسلمانوں کی ہے۔ ان میں کوئی بہت ہی خوش قسمت ہوگا جو عرب تک زندہ پہنچے گا۔ وہ میرے جال میں آ گئے ہیں، اتنے زیادہ قلعے لے کر ان کے دماغ پھر گئے ہیں۔ یہ بدبخت سمجھ نہیں سکے کہ یہ شہر اور قلعے جو انہوں نے لیے ہیں یہ فیصلہ کن شکست کے راستے کی منزلیں تھیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ راجہ داہر کے چہرے پر بشاشت تھی، اطمینان تھا، اور وہ کسی سے مشورہ بھی نہیں لیتا تھا۔ اس کے جسم میں اتنی عمر کے باوجود عجیب طرح کی پھرتی اور دماغ میں مستعدی آ گئی تھی۔ اس نے یہ خبر سن کر کہ عرب فوج جیور پر قابض ہو گئی ہے، اپنے ایک فوجی کمانڈر راجکیش کو بلایا۔ راجکیش کو بھی اطلاع مل چکی تھی کہ مسلمان دریا پار کر کے آئے ہیں، وہ شاید گھبرایا ہوا تھا۔ راجکیش، راجہ داہر نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر کہا، تم یہ نہیں کہہ سکتے
کہ تمہارا رنگ اڑا ہوا نہیں؟ کیا تم نے بھی اپنے اوپر عربوں کا خوف طاری کر رکھا ہے؟ نہیں مہاراج، راجکیش نے کہا۔ خوف کیسا؟ لڑائی سے پہلے چہروں کے رنگ کچھ دیر کے لیے اڑ ہی جاتے ہیں۔ میرے لیے کیا حکم ہے مہاراج؟ شکار جال میں آ گیا ہے، راجہ طاہر نے کہا، لیکن میں اسے یہ اعزاز نہیں دوں گا کہ خود اپنی فوج لے کر اس کے سامنے چلا جاؤں۔ وہ مجھے میدان جنگ میں ڈھونڈے گا، میں اسے نہیں ملوں گا، اس کے ساتھ کھیلوں گا، اسے گھماؤں پھراؤں گا۔ جیور سے اس طرف جو جھیل ہے وہ تم نے سینکڑوں بار دیکھی ہے۔ 1000 سوار اور 1000 پیادے اپنے ساتھ لو اور اس جھیل کے اس طرف جا کر ڈیرا ڈال دو۔ دشمن پر نظر رکھو، میں تمہارے پیچھے رہوں گا۔ راجکیش 1000 سوار اور 1000 پیادے لے کر جھیل کے کنارے جا خیمہ ہوا۔ محمد بن قاسم کو اطلاع ملی تھی کہ اس نے اپنے کمانڈر محرز بن ثابت قیسی کو 2000 سوار اور پیادے دے کر جھیل پر بھیج دیا۔ 2 مورخوں نے قیسی کو الدمشقی لکھا ہے۔ ایک اور کمانڈر محمد زیاد المہدی کو 1000 سوار دے کر اسی جھیل کے ایک اور کنارے پر بھیج دیا گیا۔ ابن ثابت محمد بن قاسم نے کہا تھا، دشمن اپنی طرف والے کنارے پر خیمہ زن ہے، تم اس کے ساتھ والے کنارے پر خیمے گاڑ لو اور ہر وقت چوکس رہو۔ تمہارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن کے سر پر سوار رہو، اور تم زیاد محرز کے بالمقابل کنارے پر ڈیرا جما لو، اور تم بھی دشمن کو یہ تاثر دو کہ تم اس کے سر پر سوار ہو۔ اس دوران محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کا تحریری پیغام ملا، جس میں اس نے عبادت، دعا اور راتوں کو ذکر الہی پر زیادہ زور دیا تھا۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ تمہیں جنگ کا اصل تجربہ اب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی حجاج نے بہت سی عملی ہدایت لکھی تھیں۔ آخر میں اس نے لکھا تھا کہ تم نے خداوند تعالیٰ پر بھروسہ رکھا اور اپنے ایمان اور جذبے کو اللہ کی خوشنودی کے لیے قائم رکھا تو فتح ہر حال میں تمہاری ہوگی۔ اب دونوں طرف کے لشکر فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ راجہ طاہر بھی میدان میں آ گیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے جے سینا کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت جے سینا کچھ دستے اپنے ساتھ لے کر ایسے مقام پر خیمہ زن تھا جہاں سے وہ وسائیوں کا راستہ روک سکتا تھا کہ وسائیوں محمد بن قاسم کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ راجہ طاہر نے اسے اس کے دستوں کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا۔ میرے بہادر بیٹے، طاہر نے اسے کہا، اب ہمیں بکھر کر نہیں رہنا چاہیے۔ دشمن اس میدان میں آ گیا ہے جہاں میں اسے لانا چاہتا تھا۔ تم سب کچھ سمجھتے ہو، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ زمین، یہ دیس تمہارا ہے۔ میں اس دشمن کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ایک ہی بار سارا لشکر اس کے سامنے لے جاؤں اور اسے للکاروں۔ میں عرب کے اس نوجوان سالار کو پیغام بھیج کر کہہ چکا ہوں کہ تم اوچھے سالار ہو۔ میں اسے آہستہ آہستہ کمزور کر کے مارنا چاہتا ہوں۔ پتا جی مہاراج، جے سینا نے کہا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ کام میرے سپرد کریں۔ اس اوچھے سالار سے پہلی جھڑپ میں لوں گا۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے، راجہ طاہر نے کہا۔ میں ابھی بتا نہیں سکتا کہ عرب کے یہ مسلمان میدان کی لڑائی لڑنے میں کیسے ہیں اور ان کا طریقہ کیا ہے۔ تم ذرا سنبھل کر آگے بڑھنا اور یہ دیکھنا کہ ان کا طریقہ اور انداز کیا ہے۔ پہل انہیں کرنے دینا۔ ہو سکتا ہے محمد بن قاسم یہ سمجھ کر سامنے آ جائے کہ میں خود وہاں موجود ہوں۔ تم ہاتھی پر سوار رہنا اور اپنی فوج کے درمیان رہنے کی کوشش کرنا۔ اگر محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ ہوا تو خود اس تک پہنچنے کے بجائے اپنے دستوں سے بہت ہی دلیر اور بہادر آدمی چن کر محمد بن قاسم کو گھیرے میں لے کر مارنے کی یا زندہ پکڑنے کی کوشش کرنا۔